انسانی عقل، علم اور اس کا استعمال دین اسلام اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کے استعمال پر بڑا زور دیتا ہے۔ یعنی جو چیز انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، یعنی ہمیں حیوان نہیں کہا جاتا ہے بلکہ انسان کہا جاتا ہے۔ ہم دوسرے حیوانوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور افزائش نسل کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں حیوان نہیں کہا جاتا ہے۔ جو چیز ہمیں دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے، اور عقل کیا چیز ہے؟ عقل انسان کے اندر اللہ پاک کی دی ہوئی وہ صفت ہے جس میں یہ تعلیم دی جا سکتی ہے، جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس تعلیم کو اپنائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل سے نوازا ہے اور جس عقل کی پرورش پیغمبر علیہ السلام کرتے ہیں، اس عقل کا احترام کرنا چاہیے۔ اس عقل کا احترام اس عقل کو استعمال کر کے کرنا چاہیے۔ عقل کو فروغ دینا، عقل کو پرورش کرنا، اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا احترام ہے اور انسانیت کی سب سے بڑی عزت ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو سب لوگ غمگین ہو گئے، اتفاق سے سورج گرہن بھی ہوا، جس کی وجہ سے جیسے کہ اب جانتے ہیں چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائی تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ جہالت کا دور تھا، علم اتنا پروان نہیں چڑھا تھا۔ لوگوں نے دیکھا آسمان بھی دن دھاڑے سیاہ ہو گیا، سورج بھی بجھنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آسمان بھی اس کے غم میں شامل ہے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول پاک لوگوں میں جا کر اعلان کرے، دیکھو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس کا بوت یہ ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا اور اندھیرے ہو رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں میرے بیٹے سے اس سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، وقت فوقت عطا رہتا ہے، اس کا تعلق میرے بیٹے کے موت سے نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملانا نہیں۔ دیکھیں ایسی سنگین صورت حال میں بھی پیغمبر زمان انسانی عقل اور علم کا احترام کرتے ہیں۔